بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام صحت اور حکمت کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز مدنی کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یقیناً بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں، والدین گھر میں بچوں کو بھرپور وقت دے رہے ہوں گے اور بھرپور ان کی صحت کا خیال کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بچوں کو سب کو صحت بھری اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، کوئی انسان کامل اور اکمل ہوتا ہے، ماشاءاللہ، کسی کی آنکھیں صحیح سلامت، کسی کے کان صحیح سلامت، کسی کی زبان صحیح سلامت۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر صحیح سلامت نظر آتے ہیں، لیکن ان کا دماغ وہ کمزور ہوتا ہے، یا ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک طرف کمزوری رکھی ہوتی ہے، دوسری طرف وہ مختلف ماشاءاللہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ مختلف اللہ تبارک و تعالی نے دوسری ان کے اندر جو حس اور سبحان اللہ دوسری خصوصیات ان کے اندر رکھی ہوتی ہیں، یقیناً والدین ہی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، میری مراد آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ پچھلے ویک بھی ہم نے اس پر کی تھی، وہ یہ ہے آٹزم کیا ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی سیر حاصل گفتگو کی، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو والدین جن کے گھر کے اندر یہ ایسے بچے موجود ہیں، ایسی بچیاں موجود ہیں، تو وہاں پر سب سے پہلے انہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ جس طرح اس کو ایکسیپٹ کرنے میں دیر لگائیں گے، تو یقیناً پھر اسی طرح آگے بچے کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں اور علاج میں آپ اتنی ہی تاخیر کریں گے، اور بچے جتنی ہی اس کی عمر آگے بڑھتی چلی جائے گی، تو یقیناً والدین کے لیے پھر اس کی عادات کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس طرف بھی آپ کی توجہ دلائی تھی کہ سب سے پہلے آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو اولاد دی ہے، جس حال میں دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور کرتی ہوں۔ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دیکھیے گا کہ یہ بچہ جو آپ کے گھر میں ہے، اسی بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنا قلبی سکون عطا فرمائیں گے، دماغی سکون عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ جب اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے، لیکن اگر آپ نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ آپ خود اپنے آپ کو پریشان کریں گے، خود آپ مختلف جو ہے وہ سوچ و بچار کے اندر، یقیناً والدین کے سامنے اس کو ایکسیپٹ کرنا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک بچے دوسرے دیکھتے ہیں کہ بہنوں کے بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں، یا خاندان میں دوسروں کے بچے ہیں، وہ بالکل صحیح سلامت ہے، ہمارا بچہ ہے، اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شوہر بیوی کے بارے میں سوچے کہ شاید میں نے ان سے شادی کی ہے تو ایسا ہوا، اور بیوی یہ کہیں کہ میں نے ان سے شادی کی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ہمارے یہاں مختلف جو ہے اس کے کاز کے اوپر پھر چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہ یقین رکھیں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جس طرح مجھے رکھا ہے، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اب یہ سب سے پہلی بات ہو گئی نا، تو ناظرین کرام پھر آگے چلنا اور آگے بچے کے ساتھ مختلف ظاہری بات ہے، اس کی زندگی کا ایک سوال ہے، اور زیادہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے والدین پر، کہ اب وہ والدین بچے کے ساتھ آگے کس طرح اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے بچے کے ساتھ آگے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ کیونکہ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے کافی اس کی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ ہم اس کے کاز کو اس پر کسی ایک چیز کی سلیکشن نہیں کر سکتے۔ اس کے کاز پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے، مختلف کازز ہو سکتے ہیں۔
خاص طور پر جو ورلڈ وائز جو ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف ارد گرد کیمیکلز کی دنیا میں ہم آ چکے ہیں، اس کیمیکلز کی دنیا کی وجہ سے ناظرین کرام بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال ہم اس کسی ایک کاز کو ہم اس پر نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے یہ جو بچے ہوتے ہیں آٹزم کے شکار جو بچے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی سب کی جو ہے ان کی علاج پر اگر ہم دیکھیں تو سب کی تھراپی بھی ایک جیسے نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے ایک جیسے ہم تھراپسٹ جو ہے وہ ایک جیسی تھراپی نہیں کرتے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہ سب کی سیم ایکٹیویٹیز ہم بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بچہ جو ہے اس کی ججمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ماں کو اور والد کو، ماں باپ کو ایسی ایک صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے بارے میں جلدی ججمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں اس کے لیے مختلف جو ہے آٹزم کے لیے مختلف جو خاص طور پر دیکھیں یو کے یورپ کے اندر تو باقاعدہ ان کی کلاسز بھی ہیں، اسپیشل ان کی جو نیڈ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہ کنٹری جس طریقے سے ہمارا انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور مختلف اور کنٹریز ہیں، وہاں پر ظاہری بات ہے غربت ہے. غربت کی وجہ سے وہاں اگر ایسا بچہ ہو تو وہاں پر اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو تھراپسٹ ہیں ان کی چارجز بھی بہت ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. تو میں یہاں پر ان کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ وہ بالکل پریشان نہ ہوں. یہ اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو ایسے لرننگ پوائنٹ میں دوں گا کہ جس سے انشاءاللہ آپ ایسے ٹیچنگ پوائنٹ دوں گا کہ جس سے آپ کے بچہ بہت جلدی لرن کرے گا، بہت جلدی جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی جو صلاحیتیں، مختلف صلاحیتیں جو پوشیدہ ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گی. اب اس کے لیے ناظرین کرام دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر آپ اپنے بچے پر یہ اس کی ججمنٹ کریں کہ یہ کون سی صلاحیتیں ماشاءاللہ اس کے اندر ایکسٹرا ہیں، اس کو نوٹ کر لیں آپ. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی چیز کی کمی ہے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے جو آٹزم کے شکار بچے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے یہاں جو زیادہ ججمنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو اس کو کہہ رہے ہیں نا یہ سن نہیں رہا. تو ہمارے یہاں سب سے پہلے اس پر توجہ دی جاتی ہے، شاید اس کی سنوائی کے اندر یا یعنی کہ اس کے سننے کے اندر، قوت سماعت کے اندر شاید اس کی وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے بچہ پورا سن نہیں پاتا ہماری بات پر. یہ بچے جو ہوتے ہیں آٹزم کے شکار جو بچے ہوتے ہیں ناظرین کرام، وہ اپنی دنیا کے اندر مگن ہوتے ہیں. وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ بسا اوقات والدین یا بسا اوقات ان کو کوئی بھی کہنے والا بہت کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بیچارے اپنی دنیا میں اس قدر وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کی بات پر توجہ نہیں دیتے. تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں شاید اس کی قوت سماعت کمزور ہے اور یہ سن نہیں پا رہا، یہ سن نہیں پا رہی. تو وہ اس کے ساتھ جو ہے نا بسا اوقات بچپن کے اندر بچے کی اگر سمجھتا ہو تو والدین پھر بیجا شاؤٹ کرتے ہیں، بیجا جو ہے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ جو ہماری ایشین کمیونٹی کے اندر ہے وہاں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین کرام، اب اس پر ہم اس کے علاج کی طرف میں زیادہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اس کے علاج کی طرف ناظرین کرام مختلف لوگ ہیں، مختلف جو ہے انسٹیٹیوٹ ہیں اور مختلف کورسز وغیرہ بھی اس کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، مختلف چیزیں ترتیب دی گئی ہیں. لیکن ناظرین کرام افسوس کے ساتھ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی کنٹریوں کے اندر بھی ان بچوں کی وجہ سے وہ جو ہے اپنا انہوں نے ایک بزنس کریٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی وجہ سے کافی جو ہے وہ جو پور کنٹریز ہیں خاص طور پر، یہاں تو دیکھیں سب کچھ فری ہے، لیکن وہاں پر وہ کیا ہے کہ اس پر زیادہ باہر کی جگہوں پر توجہ دینے کی وجہ سے وہی سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے ہاں غربت ہے، ہم نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کر سکتے ہیں اور آپ بہتر کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی بچے ایسے بچوں کے ساتھ بہترین ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں وہ ان کے والدین کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ والدین کو اس بچے کے لیے، اسپیشل بچے یا بچی کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، اور ٹائم نکال کر اس کی ساتھ پورے دن کی ایکٹیویٹیز پر اس کے ساتھ ججمنٹ کرنی ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو خوراک ہے، دیکھیں ہمارے ہاں جیسے ہم نارمل بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھلایا جاتا ہے. تو ایسے بچے آلریڈی بہت ہائپر ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم ان کو فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھلاتے ہیں تو بچے ایکسٹرا ہائپر ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے ظاہری بات ہے فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ فربا ہو جاتے ہیں، وہ موٹے ہو جاتے ہیں، بچیاں موٹی ہو جاتی ہیں. تو اب وہ والدین کے لیے پہلے تو ایک مسئلہ ہوتا ہے، پھر دوسرا ان کو ظاہری بات ہے ماں باپ کے لیے ان کو کپڑے پہنانا، ان کے کپڑے چینج کرنا، ان کو جو ہے نہلانا دھلانا، یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے بہت ہارڈلی آگے وہ مطلب بہت ہارڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے والدین کو یہ ججمنٹ کرنی ہوگی کہ اس کے اندر خصوصیات کیا ہیں، اس کو نوٹ کر لیں. اس کے اندر کمی کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اس کی ایکٹیویٹیز میں دیکھ لی ہے کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمی ہے.
اب آپ نے جب اس کو نوٹ کر لیا، مثال کے طور پر آپ نے یہ نوٹ کیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ کھانا چمچ سے کھا نہیں سکتا، یا بچہ منہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو سارا کھانا نیچے گر جاتا ہے، تو اب آپ نے فزیکل بچے کو کر کے دکھانا ہے۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں نے ایک ذہن کے اندر ریسرچ جو کی ہے، اس کے لیے آپ سب سے بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے ایک ٹیچنگ اسکلس کو اگر ان کے اندر موجود ہے آلریڈی، تو ماشاء اللہ پیرنٹس جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے تو ان کے لیے یہ چیزیں کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر غیر تعلیم یافتہ ماں ہے یا غیر تعلیم یافتہ جو ہے وہ والد ہیں، تو ان کے لیے تھوڑا سا اس پر توجہ دینا ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، جو غیر تعلیم یافتہ ہے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کرنی پڑیں گی، جو تعلیم یافتہ ہے تو وہ کیا کریں گے، اس کے لیے بہتر کر سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں، ایک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں بچے کو آپ یہ بتائیں کہ کھانا اس طریقے سے کھاتے ہیں اور اس طریقے سے منہ میں جائے گا، یعنی پہلے آپ اس کو دکھائیں کہ آپ نے غلط جو ہے وہ چمچ جو ہے وہ منہ میں ڈالی جس کی وجہ سے کھانا نیچے گر گیا، تو بچہ اس کو غلط کو نوٹ کرے گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بچوں کے اندر بڑی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جب بچہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو صحیح کھانا کھا کر دکھائیں کہ صحیح کھانا کس طریقے سے کھاتے ہیں کہ وہ چمچ سے نہیں گر رہا ہے۔ میں مثال کے طور پر اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچہ، اب مثال کے طور پر آپ بچے کو کپڑے پہنا رہے ہیں، بچے کو کپڑے پہنا رہے ہیں، اب بچے جو ہے بس اوقات کیا ہوتا ہے، جہاں آستین والے ہوتے ہیں وہاں بچے سر بھی ڈال دیتے ہیں، تو بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ کیسے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے، اسی طریقے سے آپ ان کو ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں جی، نارمل بچوں کے ساتھ بھی جو ماں باپ نارمل بچوں کے ساتھ بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بچے کتنے اچھے تربیت یافتہ ہیں، لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں اسپیشل بچے، ان کے ساتھ ماں باپ کو ایکسٹرا کرنا پڑتا ہے۔ آپ عام بچے ہیں تو ان کو آپ نے کہہ دیا ایک دفعہ تو دو دفعہ تین دفعہ تو بچے وہ کسی نہ طریقے سے وہ پک کر لیتے ہیں اس کو، لیکن یہ بچے ایسے ہیں ان کو بار بار کرنا پڑے گا۔ جو تعلیم یافتہ پیرنٹس ہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ ویڈیو بنا دیں گے اور ویڈیو بنا کر بچے کے لیے سارا دن جو ہے وہ ویڈیو چلتی رہے مختلف ایکٹیویٹیز کی، تو بچہ دماغ اس کو دیکھتے رہے گا آہستہ 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 آہستہ۔ اچھا، یہ ایک پوائنٹ ہے لرننگ پوائنٹ میں، ٹیچنگ پوائنٹ میں ایک یہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا ایک پوائنٹ آپ یہ نوٹ کر لیں، دیکھیں اس میں عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا کیمیکل یا ایسی ٹیبلٹ یا ایسی کوئی میڈیسن ایجاد ہو جائے کہ جو ہم ان بچوں کو کھلاتے ہیں ٹھیک ہو جائے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، ایسی کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے، ایسا کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ایسا کرتے بھی ہیں تو وہ بچوں کو غنودگی کی میڈیسن دے دیتے ہیں، تو بچے کیا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بےچارے سو جاتے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے بےچارے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو جو بس وہ ماں باپ کا دل ہوتا ہے کہ اب ان کو لٹا دیں، تو وہ زیادہ جو ان کا ہائپر پن ہے وہ اس کو کم کر دیتے ہیں۔ تو وہ میں یہ کہوں گا کہ والدین کو اگر وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ میں نے بتلایا تھا کہ ایسے بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں، تو میں نے اس کے بارے میں یہ بتلایا تھا کہ ایسے بچوں کو آپ بہت تھکائیں، ان کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، ان کے ساتھ آپ رننگ کریں، ان کے ساتھ آپ جو ہے گھر میں مشین لے لیں، اس پر رننگ کریں، ظاہری بات ہے باہر ویدر اچھا نہیں ہے، آپ کے لیے مشکل ہے باہر آنا جانا، تو آپ ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کریں، فٹ بال کھیلیں، یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس میں بچے زیادہ تھکیں۔ جب زیادہ تھکیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہائپر پر ان کا خود بخود آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے، ہوتے چلے جائیں گے، وہ پھر آہستہ آہستہ وہ اچھے پوائنٹ کو پک کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ پہلے بھی میں نے بتلا چکا تھا۔ اب آئیے ناظرین کرام، لرننگ پوائنٹ میں آپ بچوں کے ساتھ سب سے پہلے کلر کے بارے میں ان کو، جیسے ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نارمل اسکول کے اندر، نرسری کے اندر جب بچے جاتے ہیں تو ان کو وہاں کلرنگ سکھائی جاتی ہے کہ یہ یعنی کہ یہ، اور ان کو کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے مختلف چیزوں سے، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سب ایکٹیویٹیز ناظرین کرام جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا کہ جن کے والدین نے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر میں نے دیکھا ماؤں نے، ظاہری بات ہے والد کو باہر کام کے لیے جانا پڑتا ہے، باہر کمائی کے لیے جانا پڑتا ہے، مختلف، ظاہری بات ہے باہر کا آمدن نہیں ہوگی تو کیسے گھر کا نظام چلے گا، تو گھر میں ماں جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں۔ اگر ماں دل میں یہ بات لے کے بٹھا دے بس میرے بچے کو آٹزم ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا ایسا ہو گیا، ہر وقت رونا شروع کر دے ہر وقت، تو اس سے نہیں بنے گا۔ لیکن جو مائیں اس چیز کو ایکسپٹ کر دیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، تو ان کو دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے بچے نارمل اسکول میں جا رہے ہیں، ان کے بچے بات کو اگرچہ تھوڑا سلو ہیں لیکن وہ سمجھ لیتے ہیں بات کو، وہ اگرچہ ماں باپ کے لیے ان کو بچوں کو شروع کے اندر نہلانا مشکل تھا، اب وہ بچے خود نہا لیتے ہیں، اب وہ بچے خود ہی کپڑے چینج کر لیتے ہیں، اب وہ بچے خود ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری روزمرہ کی روٹین کے اندر بچوں کے ساتھ آپ کو پراپر ایوری سنگل ڈے آپ کو کرنے پڑیں گی۔
ایک سال اگر اس بچے کے ساتھ ماں باپ پراپر ایکٹیویٹیز کریں نا، ناظرین کرام، دنیا کے اندر بڑے سے بڑا تھراپسٹ ہو جائے، بڑے سے بڑا وہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ججمنٹ کرنے پڑے گی. تو وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتا جو ماں اور باپ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے دونوں کو جو ہے نا وہ ٹائم دینا ہوگا. ویکینڈ پر آپ والد کو بھی ٹائم دینا چاہیے، ویک ڈیز پہ جو ہے وہ ماں کو ٹائم دینا چاہیے. عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ویکینڈ پہ چھٹیاں ہوتی ہیں. تو اب ناظرین کرام آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف. ان بچوں کے اندر، بعض بچوں کے اندر رائٹنگ کی بڑی اچھی صلاحیت ہوتی ہے، بعض بچوں کے اندر کلر کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب ہر بچے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے آٹزم کا شکار بچہ اس کے اندر یہ کمی ہوتی ہے اور یہ خوبی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہر بچہ مختلف صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، مختلف اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. تو میں نے یہ ذکر کیا نا کہ اگر کسی کے گھر میں 2 بچے ہیں نا، تو وہ 2 بچے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایسے کرنا پڑے گا، نہیں. ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ مختلف جو ہے اس کی کمی بھی ہے اور مختلف اس کی خوبیاں بھی ہیں. تو جس کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جج کرنا پڑے گا اور ججمنٹ کرنی پڑے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو جو خوبی ہے اس کی وجہ سے پھر ماشاءاللہ آپ کی وہاں پر وہاں ایکٹیویٹیز آپ کی کم ہو جائے گی. اب آئیے ناظرین کرام اگلی پوائنٹ کی طرف کہ بچوں کو آپ رائٹنگ دیں یا بچوں کو آپ لکھوائیں یا ان کا ہاتھ پکڑ کر. عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ان کے پکڑ کے ہاتھ لکھواتے ہیں، ایسی کاؤنٹنگ لکھواتے ہیں، ایسی کلرنگ ان کو سکھاتے ہیں اور ان کو ڈرائنگ سکھاتے ہیں، ڈرائنگ کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں. تو ان کے ساتھ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ پیرنٹس کو کرنی پڑے گی، ساری ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ماں کی گود جو ہے سب سے پہلی درسگاہ ہے. تو ماں باپ جو ہے جس طریقے سے نارمل بچے بھی اگر ماں باپ ان کے ساتھ اچھی تربیت کریں، ان کو ٹائم دیں تو وہ اچھے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر ماں باپ جو ہے آٹزم کے شکار بچوں کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کریں گے، ان کو پراپر ٹائم دیں گے، تو ناظرین کرام یقین جانیے کہ یہ بچے نارمل حالت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے گا. عمومی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بچے پختہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہری بات ہے ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی عادات بھی پختہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے آٹزم کا شکار ہے، وہ بچہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے. اب وہ بچہ 3 سال کا تھا تو ماں باپ نے اگنور کیا، اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. بچہ اب جو ہے 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا یا 10 سال کا ہو چکا ہے. اب وہ اس عادت کو کنٹینیوسلی اس کی عادت بن چکی ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے کہ جو وہ چمچ، اس کا ایک ٹوائے ہے جو اس کو پسند. دیکھیں یہ بچے جو ہے نا مختلف جو ہے ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں. اس کے لحاظ سے ان کو ایک دنیا والوں کے لیے وہ بالکل بیکار ٹوئے ہوگا، بیکار کھلونا ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے وہ فیوریٹ ہے، وہ اس کا فیوریٹ ہے. اب اس کی وجہ سے وہ اس ٹوئے کی اسی کے ساتھ وہ لگا رہتا ہے. تو اب ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو یہ بتلانا کہ یہ آپ کی یہ ٹوئے نیو ہے، یہ جو ہے اولڈ ہے، اور یہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. تو وہ بچہ پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو پک کرے گا. میں ایک آپ کو صرف اور صرف کچھ اگزامپل کے طور پر یہ سب چیزیں بتلا رہا ہوں. ناظرین کرام باقی تو ہر بچے کے ساتھ والدین اپنے بچے کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے دیکھیں آگے ماں کے لیے جہاں اور بچوں کو ٹائم دینا ہے، گھر میں معاملات ہیں اور ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے، تو ماں باپ کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناٹ ایزی. مجھے پتا ہے کہ یہ ایزی نہیں ہے، لیکن ناظرین کرام 1-2 سال اگر ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ یا اپنی بچی کے ساتھ ایکٹیویٹی کریں گے، یعنی کہ 3 سال کے اندر عموماً آٹزم کے شکار بچے کی اس کو ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آٹزم کا شکار ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی. تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دیکھیں اگر آپ کا بچہ واقعتاً دیکھیں سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ ججمنٹ کریں. اس کے بعد کسی ایسے معالج سے رابطہ کریں، ایسے ڈاکٹر سے، ایسے حکیم سے، ایسے معالج سے رابطہ کریں جس کے اندر خوف خدا ہو. اور وہ خوف خدا سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمدرد انسان ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ یار صرف میں نے جو ہے ایز اے جاب کے طور پر اس کو یہ نہیں سمجھا رہا ہوں، میں ایز اے انسانیت کے ہمدرد ہونے کے ناطے سے میں اس کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں. اور یوکے یورپ کے اندر ناظرین کرام جتنے ان کے ساتھ کام کیے جاتے ہیں وہ انسانی ہمدردی کی بنا پر آپ یہ دیکھیں کہ ہاں کیا کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ممالک جہاں پر بیچاروں کے ساتھ یعنی کہ ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے ایسے بچوں کا، تو وہاں پر والدین کو سب سے زیادہ ایسا ان بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اب یہ بچہ. ہمارے یہاں عموماً ایشین کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم ہے، معذرت کے ساتھ اس کو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں وہاں پر اس بچے کے بارے میں اس بچے کے ساتھ ایکٹیویٹی بھی نہیں کرواتے. ان کے بچے مثال کے طور پر ایک بہن کے یہاں بچے ہیں تو دوسرے بچے وہ بچہ وہاں پر کمزور ہے
تو وہاں اس بچے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے اس کو. اور اسی طریقے سے اس بچے کو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ پاگل ہے, یعنی کہ یہ کریزی ہے, یا مثال کے طور پر مختلف اس کے بارے میں یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, بچوں کو یہ بات کر دیتے ہیں. یہ انتہائی بری بات ہے. دیکھیں جب ہمارے ہاں استاد ہم ٹیچنگ اسکلز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ 25 بچے آپ کے پاس کلاس کے اندر 10 بچے ہیں, وہ 10 بچوں میں ایک بچہ جو ہے وہ ویک ہے, کمزور ہے پڑھنے کے اندر, تو اگر ان کا سیم سبجیکٹ ہے, سب کچھ سیم ہے, اگر وہاں ایسی گروپ ٹیچنگ کی جائے تو وہ ویک بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے, وہ بھی امپروو کرتا ہے, اور اس کے اندر کافی امپروومنٹ آتی ہے اور کافی اس کے اندر بہتری آتی ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر بہنوں کے بچے ہیں دوسرے, اگر وہ نارمل بچوں کے ساتھ کھیلے گا, نارمل بچوں کے ساتھ جائے گا, نارمل بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کرے گا, تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتا چلا جائے گا. لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے بچے تنہائی پسند ہوتے ہیں, اور اگر ان کو بالکل اگنور کر دیا جائے, بالکل ان کو چھوڑ دیا جائے, اور ہو بھی یہی رہا ہے ہماری ایشین کمیونٹی کے اندر کہ یہ بچہ سو رہا ہے تو سویا ہوا ہے, بچہ جاگ رہا ہے تو کھیل رہا ہے تو اکیلا ہی کھیل رہا ہے, بچہ جو ہے وہ یعنی کہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے, وہ آپس میں وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے تو صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہوا, کوئی اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں. بالکل اگنور کرنا, دیکھیں آپ ایک آج کے دور کے اندر بھی ایک نارمل بچہ بھی آپ کے گھر کے اندر ہوگا نا, اگر آپ گھر والے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اب اگر آج گھر کے اندر شوہر بیوی کو اگنور کرنا شروع کر دے تو وہ بھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, بہن بھائی آپس میں. اس طریقے سے آج دنیا کے اندر یہ جو UK یورپ کے اندر سب سے زیادہ نارمل لوگ بھی آج ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ان کے دماغی توازن ختم ہو رہا ہے. وہ ڈپریس وہ کیوں ہے, وہ تنہائی کی وجہ سے ہے, ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو افسوس کے ساتھ ہماری ایک کمیونٹی کے اندر یہ بات دیکھیں, جو اچھائی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے بڑے بزرگ یہ فرماتے ہیں, جو اچھائی کو جب تک ہم برائی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے ہم برائی کو خاتمہ اس کا نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں یہ بات اس بات پر ہمیں آنا چاہیے کہ خاص طور پر اگر آپ کے خاندان میں ایسا بچہ موجود ہے, ایسی بچی موجود ہے, تو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں ایسے بچے کے پاس جا کر دعا نہیں کروایا کریں. ایسے بچے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, یہ اللہ کی رحمت ان کی وجہ سے جلدی متوجہ ہوتی ہے. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس حال میں آپ کے خاندان کو اور آپ لوگوں کو اور آپ کی فیملی کو رکھا ہے, اور ایسوں کو زیادہ, ایسے ماں باپ کو سہارا دیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ ایسوں کے ماں باپ بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ ایسوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کر کے ان کو سکون بھی ملتا ہے, ان کو راحت بھی ملتی ہے. ناظرین کرام, اس موضوع پر انشاءاللہ دل چاہتا ہے کہ آگے بھی ہم پروگرام کریں, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ویک میں ہم دوبارہ اسی آٹزم پر ہم پروگرام کریں, تاکہ کیونکہ بہت سے پیرنٹس ہیں, بہت سے لوگ مجھے سوالات کرتے ہیں کہ آٹزم پر ہم نے پروگرام کیا, اور بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ مجھے اچھا فیڈ بیک بھی دیا, اور شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر بات کی. سچی بات یہ ہے کہ وہ ہماری اسکاٹ لینڈ سے ہماری انٹی ہیں, اما جی بیچاری, انہوں نے مجھے کہا تھا, ان کی بیٹی ہے اس طریقے سے. تو آپ بھی اگر آپ کے کوئی ایسا بچہ شکار ہے اور آپ کا اس میں زیادہ ایکسپیرینس ہے, دیکھیں ہر پیرنٹس کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, تو آپ کا اگر بہتر ایکسپیرینس ہے, اس ایکسپیرینس کے ذریعے سے آپ ہمارے جو ناظرین ہیں اسلام چینل کے, ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, اور اس حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا تو آپ اس کے حوالے سے کیا فیڈ بیک دیں گے, ضرور اس کا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویک میں ہم انشاءاللہ جو ہے, بلکہ سیٹرڈے میں بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے ٹیوزڈے کو پراپر اس پر پھر دوبارہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سبھی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور سبحان اللہ ان معصوم بچوں کے ساتھ جو ہم ایکٹیویٹی کریں تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے مختلف ایکٹیویٹی اور ان کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام, وقت ہوا کالز کو شامل کریں گے, فرسٹ کالر ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی بیٹے, جی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں خیریت سے؟ آپ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے. میں جب دیکھنی ہے نا آپ کا پروگرام, ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بولتے ہیں میرے بیٹے. میرے بیٹے ایک میرا سوال ہے. جی نام کیا ہے اما جی؟ جی میرا بیٹا ہے, وہ نا بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ جی 50 سال کا. 50 سال کی. وزن کتنا ہے؟ جی وزن کتنا ہے؟ وزن بیٹے نارمل, یہ وزن میں پوچھا نہیں, میں نے ویسے یاد نہیں. 75 ہوگا جی جسم ہوتا ٹھیک ہی ہے, جس بھائی کوئی زیادہ وزن نہیں ہوتا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نام کیا ہے ان کا؟ دماغ دے وچ ایتھے نا نک اکھ دے نال تے نک دے نال. ٹھیک ہے, دوبارہ کہیے کیا کہا آپ نے؟ جی دوبارہ کہیں زور سے, کیا کہا آپ نے؟ ہاں بیٹے, اور اگے میں دسنی ہے بھی کہ بیٹے میرے نو کینسر ہویا سی اکھ دے نال تے نک دے نال. ٹھیک ہے, دو درمیان وچ. ٹھیک ہے,
ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਬਸ ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ 2-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 3-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ہچکی ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ہچکی ਉਹਦੇ لگتی ہے ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ کہ میرے بیٹے ਨੂੰ ہچکی بڑا لگتی ہے مسئلہ ہے۔ ہچکی اما جی ہچکی لگتی ہے جی ہچکی لگتی ہے ہچکی لگتی ہے جی جی ہچکی۔ ٹھیک ہے ہچکی کے بارے میں باقی شوگر وغیرہ کوئی اور تو کچھ نہیں ہے نا؟ ناظرین کرام ہم نے جانا ہے بریک کی طرف اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے مزید سوالات شامل کریں گے۔ چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صحت اور حکمت الحمدللہ جاری ہے۔ ناظرین کرام، سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ کالز بھی ماشاءاللہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر مزید جو ہے کالز آپ کی شامل کریں گے۔ بلکہ بتا رہے ہیں لائن پر کالر ہیں، پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں انکل آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ نام، عمر، وزن، شہر؟ نام نہیں بتانا چاہتی انکل، لیکن عمر بھی 26 سال کی ہے۔ بہن ہے، وہ مین ہے یا مین ہے؟ جی لڑکی ہے یا مین ہے؟ وہ مین ہے؟ وہ میں نے 26 سال میں ہوں، اپنی بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ 26 سال کی عمر ہے میری۔ وزن؟ وزن ہے 69 kg۔ جی سوال؟ جی میں بالوں کا اسٹریٹنر یوز کرتی تھی تقریباً 10 سال پہلے، تو ابھی میں 26 سال کی ہوں، تو اسٹریٹنر یوز کرنے کے لیے میں صرف آگے بالوں پر کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد میں نے حجاب کرنا شروع کیا تو میں جوڑا بنانے لگ گئی جوڑا، اور اس کے بعد پھر میں نے اسکارف کر لیتی تھی، لیکن میرے بال نا شاید آگے سے ٹائٹ ہو گئے تھے اس جوڑے کی وجہ سے اور اسکارف کی وجہ سے، تو اب میرے بال آگے سے نا بہت زیادہ کم ہو گئے، تو بلکہ آگے ابھی 2 جگہ ہیں سر پر جہاں بال کم ہو گئے میرے، اور اس کی نا وہ اسکن نظر آتی ہے ابھی جوڑا اسکارف کرنے کی وجہ سے، تو آپ پلیز کچھ ایسا بتا دیں جس سے بال واپس آ جائے۔ اور آپ نے شاید پہلے پیاز کا پانی کے بارے میں بھی بتایا تھا کسی اور خاتون کو، لیکن آپ پلیز یہ بتا دیں کہ یہ ہفتے میں کتنی دفعہ کرنا چاہیے اور سر میں کتنی دیر تک مجھے رکھنا ہے دھونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حکیم صاحب، مسز ملک بات کر رہی ہوں۔ جی مسز ملک خیریت سے ہیں؟ بس یہ آپ ہی کی کرم نوازیوں سے جو ہے اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی ڈیٹیل سے علامات بھی بتائیں اور اتنی ڈیٹیل سے آپ مطلب ہے بہت سا تقریباً 20 منٹ تک کا ٹائم آپ اسی پہ لے لیتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ایک بات پوچھنی ہے چھوٹی سی، کہ میں نے ایک بک میں پڑھا ہے جو دیسی علاج کی ہے، کہ اس میں ایک لفظ ہے پارسلے اور دوسرا ہے پارسلین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوبارہ کہیے، کیا کہا آپ نے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا ایک لفظ تھا پارسلے، جس طرح ہمارا کوریانڈر ہوتا ہے، کوریانڈر، پارسلے، اور دوسرا لفظ ہے یہ ہوا پارسلین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں سمجھ نہیں پا رہا کہ الفاظ کیا استعمال کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ انشاءاللہ مجھے پتہ چلتا ہے تو میں انشاءاللہ دوبارہ اس پر ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یعنی کہ اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے کنٹرول روم میں بھی مجھے انشاءاللہ اس کے بارے میں انفارم کر دیں گے، اما جی سے پوچھ کے انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہماری ایک ماں جی تھی، ان کے بیٹے ہیں 50 سال کے اور تقریباً نارمل ہیں 70 اور 75 kg کے تقریباً ان کا وزن ہے، اور ان کو کینسر ہو گیا تھا آنکھ اور ناک کے درمیان والے حصے میں، پھر ان کا آپریشن ہوا اور الحمدللہ بھی کافی بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی ہچکی جو ہے وہ ان کو شروع ہو چکی ہے اور ہچکی جو ہے وہ ان کی ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جی، ہچکی کا کیا معاملہ ہے کہ ہچکی نارملی طور پر جب یہ شروع ہو جائے، ویسے عمومی طور پر
ہماری جو خوراک ہے نا، ان خوراکوں کی وجہ سے کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہمارے گلے میں لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہچکی ہو جاتی ہے، یا عمومی طور پر ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی مختلف کاز ہے، تو اگر تو قبض کی شکایت ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو قبض کی وجہ سے ہے تو پہلے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں قبض کے لیے اپنے ایسے یہ خاص طور پر میں جو نسخہ بتاتا ہوں، آپ سنا مکی کعبہ بنا کر پی لیں، آپ دودھ کے اندر کیسٹر آئل ڈال کر پی لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ دونوں کام دودھ کے اندر کیسٹر آئل ڈال کر پیئیں گے نا، تو اس سے آپ کا ہچکی، اس سے آپ کی ہچکی بھی ختم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے نا ماشاءاللہ یہ آپ کی آنتوں کے اندر جو ہے یعنی کہ تری پیدا ہو جائے گی، جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کی ہچکی کا جو معاملہ ہے یہ بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نارمل چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ جو ہے ایکسٹرا یہ جو میں آپ کو ابھی چیز بتلانے والا ہوں، وہ کیا کریں کہ آپ یہ زیتون کا تیل ہے نا، یہ ڈال کر 1 چمچ پی لیں، صبح نہار منہ ایسے کر لیں، اور شام کو ایسا کر لیں، اور اسی طرح رات کو بھی ایسا کر لیں سونے سے پہلے۔ تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ 3 دفعہ آپ کریں گے، آپ کی یہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ شہد کے ساتھ کالی مرچی جو ہے وہ ملا کر تھوڑی سی کھا لیں، شہد کے ساتھ کالی مرچی۔ اگر اس کے ساتھ بھی فاقہ نہیں ہوتا تو پھر کالی مرچی کے ساتھ بڑی بڑی الائچی جو ہے اس کو پیس لیں، اس کے دانے نکال لیں، اس کو پیس لیں، یہ دانے اس کے اندر ڈال کر اس کو ذرا تھوڑا تھوڑا چاٹیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی یہ ہچکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اچھا، ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی عمر 26 ہے، 69 kg ان کا وزن ہے، کہتی ہیں بالوں کا اسٹریٹنر جو ہے وہ استعمال کرتی تھی، اور اب جو ہے وہ کیا ہے آگے سے بالوں کو اسٹریٹ کرتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اب حجاب کرتی ہیں، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ کہتی ہیں کہ اب کیا ہے کہ میرے بال جو ہے وہ آگے سے بہت زیادہ کم ہو گئے، اور کافی جو ہے آگے سے گر رہے ہیں، تو سر سامنے سے خالی بھی ہو گیا، تو اس کے حوالے سے کوئی نسخہ بتائیں۔ دیکھیں عمومی طور پر جہاں لگانے کی چیزیں اس کے ساتھ آپ کو اپنی خوراک پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ دیکھیں عمومی طور پر آپ میں نے یہ دیکھا کہ عمومی طور پر خواتین جو ہے وہ فش کا استعمال کم کرتی ہیں، بنگلہ دیش کا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ماشاءاللہ وہ کرتی ہیں۔ ہماری جو خاص طور پر انڈیا پاکستان سے جو خواتین ہیں وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں فش، تو فش کا استعمال کریں۔ اگر فش کا استعمال نہیں کرتے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے کاڈ لیور آئل جو ہے وہ مل جاتا ہے کاڈ فش کا، وہ لے لیں آپ، اومیگا 3 ٹیبلٹس وغیرہ آپ لے لیں۔ اس کے علاوہ کیا کریں آپ، یہ جو بال ہے نا اس کے لیے آپ پوچھ رہے تھے پیاز والا نسخہ جو ہے وہ کیا ہے اور کب استعمال کرنا ہے، کتنی دفعہ استعمال کرنا ہے ویک میں، تو دیکھیں ایک پیاز والا نسخہ واقعتاً بڑا زبردست ہے، اکثر ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ آپ کیا کریں کہ پیاز لے لیں، تقریباً 1 عدد پیاز لے لیں، کدوکش کر لیں، اس کا رس نکال لیں، رس نکال کر جو ہے اس کو آپ سر پر لگا دیں جہاں جہاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ رس نہ نکالتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا پیسٹ بھی آپ سر پر لگا سکتے ہیں، تو وہ آپ ویک میں آپ اس کو 3 دفعہ کریں، جتنا زیادہ رکھیں گے، جتنا زیادہ استعمال کریں گے، اتنا ہی اس کا زیادہ فاقہ ہوگا، جتنا اتنا جلدی فاقہ ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد کیا کریں کہ آپ یہ پیاز کا رس تقریباً 20 سے 25 منٹ ہی لگائیں گے، یا آپ تقریباً آدھا گھنٹہ لگائیں گے یا گھنٹہ لگائیں گے، تو اس کے بعد کیا کریں کہ نہا لیں نارمل پانی کے ساتھ، اور زیادہ ہارڈ یعنی زیادہ کیمیکل والے شیمپو استعمال نہ کریں، بچوں کے جو شیمپو وغیرہ ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال وہ اسی سے سر وغیرہ دھو لیں۔ نہیں تو ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم ریٹھا کہتے ہیں، ریٹھا پاکستان میں مل جاتا ہے، لیکن اگر یہاں سے بھی مل جائے تو بہت اچھا ہے، ریٹھے کا پاؤڈر لے لیں، اس کا جو ہے وہ آپ یعنی کہ اس کو ابال کر لے جائیں اپنے ساتھ باتھ میں، تو وہ ریٹھا جو ہے بالکل صابن جیسا ہوتا ہے، پرانے وقتوں میں جو پرانی مائیں ہیں نا تو وہ تو سمجھتی ہیں ریٹھا کیا چیز ہے، تو اگر آپ ریٹھے کا پاؤڈر وہ لے لیں، اس کو مکس کر لیں، اس سے کے ساتھ سر دھو لیں، تو آپ کا جو ہے یہ معاملہ بالکل ہی ماشاءاللہ آپ کو کسی شیمپو وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود بخود اسی سے دھل جائے گا، بالکل جھاگ بن جائے گی، صابن جیسا بن جائے گا۔ اچھا، ایک کام یہ کر لیں، دوسرا کہ جب نہا لیں، نہانے کے بعد آپ کو تقریباً بال فل ڈرائی ہونے سے پہلے آپ اپنے سر پر فینو گریک آئل یعنی کہ میتھی دانے کا تیل وہ لگا دیں، نہیں تو اس کے ساتھ ساتھ 3 تیل اور ملا لیں، کلونجی کا تیل، تل کا تیل، اور زیتون کا تیل، اور فینیگریک آئل، یعنی یہ 4 تیل ہو جائیں گے، چاروں تیلوں کو ہم وزن کر لیں، ان چاروں تیلوں کو ہم وزن کر کے ان کو کسی جار کے اندر محفوظ کر لیں اور اپنے سر پر یہ پابندی سے لگائیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کے یہ بالوں کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں، منتھلی سائیکل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے نارمل بھی ہیں تو پھر بھی آپ میتھی دانہ استعمال کریں رات کو سوتے وقت۔ اس کے علاوہ جو ہے رات کو یا دن میں
کسی بھی وقت اپنے سر کا مساج کیا کریں، تیل لگایا کریں، اور یہ جو تیل ہے میں نے بتایا پورے سر پر لگائیں، لیکن ہفتے میں 3-4 دفعہ تو لازمی طور پر لگانا چاہیے، لیکن زیادہ ہتھیلی سے مساج نہ کریں بلکہ ہاتھوں کے پوروں سے مساج کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کالز ان کو شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید جوابات پھر ہم انشاءاللہ دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام، عمر، وزن، شہر. میرا نام نگینا بشارت ہے اور 26 ایئر میری ایج ہے. کیا نام بتایا؟ 26 ایئر ایج ہے، لیکن مجھے سوال میری سسٹر کا کرنا ہے. نام بتائیے ان کا. زباریہ بشارت. 28 ایئر اس کی ایج ہے. جی وزن کتنا؟ وزن ہے 36. 36 کے جی؟ جی 36 نہیں زیادہ ہوگا. جی 36 کے جی ہے. اور 36 5 کے جی سالوں بہت میں کمزور شادی ہے. کو اولاد کا سلسلے سے ہے. جی 36 کے جی نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. نہیں 36 ہی ہے. بہت کمزور ہیں، پتلی ہیں بالکل. جی بہت زیادہ کمزور ہیں، اور بہت زیادہ ہیں، اور 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور اولاد کا ذرا ایشو ہے، اس لیے ذرا کچھ بتائیں. دیکھیں عمومی طور پر سب سے پہلے جو ہے نا ان کو اپنا ویٹ جو ہے وہ بلڈ کرنا ہوگا. اتنی بات تو ذہن میں رکھیں، باقی میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی طرح صحیح ہے. ٹھیک انشاءاللہ پروگرام دیکھیں. ناظرین کرام انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جی ہماری یہ بہن تھی جویریہ بشارت، ان کی عمر جو ہے وہ 25 ہے، اور کال ماشاءاللہ لائن فری ہے، آپ ماشاءاللہ کال کر سکتے ہیں. جویریہ بشارت ان کی عمر جو ہے 25 ہے، 36 کے جی وزن ہے، 5 سال ہو گئے شادی کو، اور اولاد نہیں ہے. دیکھیں ناظرین کرام، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن عمومی طور پر دنیا کے اندر معالجین یہ لکھتے ہیں، اور ہمارے اساتذہ کو بھی ہم نے دیکھا ان کے پاس جو بھی اولاد والے اس قسم کے معاملات آتے تھے، تو وہاں پر سب سے پہلے اگر ظاہری بات ہے، دیکھیں ماں کو اس قابل اللہ پاک نے بنانا ہوتا ہے کہ ماں کل اس جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک انسان کو جنم دینا ہے، اللہ پاک نے انسان کو اس کے اندر پیدا کرنا ہے. اب اس کے اندر اتنی صلاحیت اس کے جسم کے اندر ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ وہ آنے والے مہمان کا اس کو اپنے جسم میں یعنی کہ سمو سکے، اور اس کو اس کی پرورش کر سکے. دیکھیں 9 مہینے اللہ تبارک و تعالی ایک ماں کے لیے، ایک بچے کو ماں جو ہے ظاہری بات ہے اسے اپنی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بچے کی بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اب اگر اس کا جسم کا ڈھانچہ یا اس کی جسم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کا بوجھ یعنی کہ برداشت کر سکے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. معالجین دنیا کے اندر یہی ریفر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو اپنا ویٹ بلڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ان کا ویٹ کافی کم ہے، اس کے لیے اب ویٹ کے بلڈ کرنے کے لیے اپنی غذا پر توجہ دینی ہوگی. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسی بچیاں یا ایسی لڑکیاں ان کو جو ہے وہ ان کو کسی کھانے کو دل نہیں کرتا، وہ کھا نہیں سکتی زیادہ. اور عمومی طور پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کا کھانا جو ہے وہ ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، اور وہ چڑیا کی طرح تھوڑا تھوڑا کھاتی رہتی ہیں. لیکن اب اس کے لیے ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے جو بھی خوراک کھانی ہے تو میں نے اپنے جسم کا ویٹ بڑھانا. اور آج کل کے دور کے اندر ویٹ بڑھانا بڑا مشکل کام نہیں ہے. آج کل کے دور میں ویٹ گھٹانا ذرا مشکل ہو گیا. تو ویٹ بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ مختلف ڈائٹ پلان جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. تو ایک ڈائٹ پلان میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. جب انشاءاللہ ویٹ بڑھ جائے گا تو آگے اللہ تبارک و تعالی ضرور جو ہے، ابھی آپ کی عمر بھی جو ہے وہ 25 ہے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اگر آپ کے 2 سال بھی آپ کو لگتے ہیں ویٹ بلڈ کرنے میں، تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو ایک بہت اچھا ہے. انشاءاللہ آگے بھی آپ انشاءاللہ ایک طاقتور ماں اور ایک بہترین ماں ثابت ہوں گی. لیکن اب اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دماغ کے اندر یہ چیز آپ کو بٹھانی ہے کہ میں نے اپنا ویٹ بلڈ کرنا ہے سب سے پہلے. دیکھیں اگر آپ بہت سے ٹارگٹ ذہن میں رکھیں گے، ایسی مائیں ان کو کیا ہوتا ہے، خاص طور پر ایسی بچیاں ان کو گھر کے اندر جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے ساس کا جو ہے رونا دھونا ہوتا ہے. ساس جو ہے وہ زیادہ وہ کرتی ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ ہے، باقی بچوں کی اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. اچھا یہ معاملہ ہوتا ہے. وہاں پھر دوسروں کی بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، دوسروں کی ادھر ادھر کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. تو میں کہوں گا کہ دیکھیں اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ اس کو کوسیں گے تو وہ بچے احساس کم، عمومی طور پر یہ بچے ایسی بچیاں جو ہیں لڑکیاں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. احساس ہے بھائی ان کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، لوگ ان کو بار بار کہتے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے.
تو ہمیں وہاں پر یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ انشاءاللہ تم صحت مند ہو جاؤ، صحت مند ہونے کے بعد ضرور جو ہے تمہاری جو ہے وہ صحت بہتر ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ پاک اولاد کی نعمت بھی دے دیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا دیں کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے، لیکن آپ کی صحت کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب آپ اپنی صحت کو بہتر کریں گی تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو اگلی بات ہے وہ اللہ پاک پھر خود بخود کر دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے دیکھیں میں ایک ڈائٹ پلان آپ کو دے رہا ہوں ویٹ بلڈ کرنے کے لیے، تو اس پر توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے، عمومی طور پر اگر آپ کا ویٹ کم ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو آرٹریز ہیں یا آپ کی نسیں ہیں وہ پانی بھی کم پیتی ہوں گی، اور اسی طرح خوراک بھی کم کھاتی ہوں گی، اور قبض کی شکایت بھی ہوگی، بھوک بھی نہیں لگتی ہوگی۔ تو اب یہ ساری وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ نے پانی پر توجہ دینا ہے کہ آپ نے روزانہ 1 لیٹر پانی تو کم سے کم پینا ہی ہے، مسٹ۔ اور پینا بھی کون سا پانی ہے، آپ نے پانی بھی سادہ پانی پینا ہے۔ ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی صبح کے ناشتے کی جو ہے وہ سلیکشن کرنی ہے۔ آپ نے ایوری سنگل ڈے کا مینیو بنانا ہے۔ ایک تو میں آپ کو ایک دن کا دے دیتا ہوں، باقی آپ نے خود اس کے ساتھ پھر آپ نے ججمنٹ کر لینی۔ تلی ہوئی چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہے، باقی آپ نے اچھی سی اچھی چیز کھانی ہے۔ وہ کیسے کھانی ہے، مثال کے طور پر ناشتے کے اندر آپ کو دلیا استعمال کرنا ہے، جوں کا، ویٹ کا نہیں، یعنی کہ یعنی گندم کا نہیں، بلکہ آپ کو جوں کا دلیا استعمال کرنا ہے۔ اور جوں کے دلیے کے اندر یہاں مختلف قسم کے مل جاتے ہیں، اوٹس کے مختلف دلیے مل جاتے ہیں، مختلف سیریل مل جاتے ہیں، وہ آپ استعمال کریں۔ دودھ کے اندر استعمال کریں، دودھ کو پکائیں اچھی طریقے سے، اس کے بعد صرف گرم نہیں کرنا، دودھ کو پکا لیں۔ پکانے کے بعد اس کے اندر دلیا ڈال دیں، اس دلیے کو پابندی کے ساتھ صبح کھانا ہے۔ اچھا وہ دلیا نہیں کھا جاتا ہے، ایسی لڑکیوں کو اکثر جو ہے وہ وومٹنگ ہوتی ہے، الٹیاں ہو جاتی ہیں، کھایا نہیں جاتا، تو اس کے لیے کیا کریں کہ اسی کے اندر آپ جو دلیا بنائیں گے اس کے اندر تھوڑی سی سونف ڈال دیں، اس کے اندر تھوڑی سونف ڈال دیں دودھ کے اندر، تو وہ ٹیسٹی ہو جائے گا۔ اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے، ذائقے دار بنانے کے لیے اس میں الائچی ڈال دیں، الائچی، چھوٹی الائچی جسے ہم کہتے ہیں سفید الائچی، وہ الائچی اس کے اندر ڈال دیں پاؤڈر بنا کر، اس سے ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو آہستہ، اچھا اس کو زیادہ تھک بنائیں گے تو پھر کھایا نہیں جائے گا، اس کو بالکل پتلا پتلا بنائیں گے تو آہستہ سے آپ گڑ بھی لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو کم سے کم صبح کے وقت میں آپ یہ پورج وغیرہ استعمال کر لیں۔ کم سے کم آپ کو ایک بوائل ایک تو لازمی طور پر کھانا ہے، ایک بوائل ایک لازمی طور پر کھانا ہے آپ کو پابندی کے ساتھ، نہیں تو کم سے کم آپ کو میری ایڈوائس کے مطابق آپ کو 2 انڈے کھانے چاہیے۔ کم سے کم آپ کو ہفتے میں ایک ہفتہ لگاتار آپ کو 2 انڈے کھائیں، اس کے بعد روزانہ آپ 1 انڈے کھائیں، پھر ایک ہفتہ چھوڑیں، پھر آپ کو 2 انڈے کھائیں، پھر ایک ہفتہ، اس طریقے سے آپ یہ ترتیب بنائیں۔ اچھا ناشتے میں پھر آپ اس کے علاوہ بھی مختلف اور چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دیسی چیزیں، سادی غذائیں استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے دوپہر کے کھانے کے اندر۔ تو دوپہر کے کھانے کے اندر آپ کو میٹ کا استعمال کرنا چاہیے، میٹ کا شوربہ کھانا چاہیے۔ آپ اگر آپ چکن کے شوقین ہیں تو آرگینک چکن لے لیں، اور آرگینک چکن جو ہے وہ لے لیں، اس کا چوزے کا آپ اس کی یخنی بنا کر کھائیں، اس کے گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، آرگینک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے روٹی وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ روٹی وغیرہ کھا لیں، نہیں تو آپ کیا کریں، صرف اور صرف اس کے ساتھ کھا کر اس کے ساتھ چاول کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاول جو ہے وہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بڑھاتا ہے، تو چاول جو ہے آپ بوائل رائس بنا کر بھی کھا سکتی ہیں، لیکن اچھے جو موٹے والے چاول ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں خاص طور پر جو سرحد والے سائڈ کے لوگ ہیں، تو وہ کیا ہے کہ خیبر پختون والے سائڈ سے پاکستان میں ہیں، تو وہاں موٹے چاول ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیٹ میں اگر درد ہو تو وہ بناتے ہیں، تو وہ والے چاول جو ہے نا بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ اگر اس میں آپ کو یعنی کہ اس میں ایک لال چاول بھی آتا ہے، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سے اچھے لگتے ہیں۔ تو چاول کا استعمال زیادہ کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا ویٹ بھی کافی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو کیا کریں کہ دوپہر کا کھانا اور شام کا جو صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا جو لنچ ہے، اس کے درمیان میں آپ نٹس وغیرہ استعمال کریں۔ نٹس نہیں کھا سکتے تو آپ کیا کریں، نٹس نہیں کھا سکتے تو آپ کیا کریں کہ یہ اللہ بھلا کرے آپ کا، یعنی کہ آپ اس تمام کا ایک نسخہ بنا لیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں، یعنی کہ تمام جتنے نٹس ہیں، جتنے یہ یعنی کہ ڈرائی فروٹس ہیں، ان سب کا آپ پاؤڈر بنا لیں۔ کاجو لے لیں، اخروٹ لے لیں، بادام لے لیں، آپ جو ہے پستہ لے لیں، یہ ساری چیزیں آپ لے لیں، لیکن اگر کسی سے الرجی ہے تو پھر وہ نہ لیں آپ۔ اسی طرح اس میں 4 مغز ڈال دیں، سونف جو ہے وہ 100 گرام ڈال دیں، پھول مکھانے جو ہے وہ 200 گرام ڈال دیں،
اور اسی طرح السی کے بیج جو ہے اس کے اندر ڈال دیں. یہ تقریباً آپ کو روزانہ یہ پاؤڈر آپ اس کو پہلے بھون لیں, بھوننے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. روزانہ کم سے کم بھی آپ کو 3 ٹیبل اسپون اس کے کھانے, اس کو دودھ کے ساتھ آپ کھا لیں. یہ آپ کو پوری اس طریقے سے, اسی طرح رات کا جو کھانا ہے وہ آپ کو اچھا کھانا پڑے گا. وہ بھی یعنی کہ اچھے سے کھانے سے مراد یہ کہ ہیلتھی کھانا ہو, زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ ہو. اس میں آپ جو ہے گرل چیزیں لے سکتے ہیں. گرل آئٹم میں آپ چانپے بھی لے سکتے ہیں, آپ جو ہے چکن کی آپ جو ہے بریسٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ لیگس بھی لے سکتے ہیں, آپ جو بھی آپ گرل وغیرہ آپ لینا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. دن میں بھی آپ گرل لے سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ اپنے مطابق چارٹ بنائیں. اور ماشاءاللہ ویسے بھی آج کل کے دور کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر ساری چیزیں آسانی سے اویلیبل ہے. تو ڈائٹ پلان دیکھ لیں کہ آپ نے ویٹ بڑھانے کے لیے کس طریقے سے, لیکن اس پر عمل کرنا ہوگا. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ بس حکیم صاحب یا کوئی ایسا کوئی پھکی بنا دے یا کوئی ایسا نسخہ دے دے, ادھر کھائیں تو ادھر بھول جائیں. تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو بچے جو ہے وہ بچے جو ہے ڈبے کے دودھ پی پی کر جو موٹے ہو گئے. آپ ایسے تو موٹے ہو جائیں گے لیکن اندر جان نہیں ہوگی. لیکن جو میں چیزیں بتا رہا ہوں, آج ہمارے جو یو کے بچے جو ہیں وہ کیوں کمزور ہیں, ان کے اندر طاقت کیوں نہیں ہے؟ ان کے اندر طاقت اس لیے نہیں ہے کہ بیچاروں نے ایک تو ماں کا دودھ, یہاں مائیں بہت کم جو ہے وہ کنٹینیوسلی بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں, بہت کم شاذ و نادر جو ہے یہ دیکھا گیا. لیکن اگر جو مائیں پلاتی ہیں تو ان کے بچے دیکھ لیں کہ وہ کتنے ذہین ہیں. اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دوسری طرف ڈبوں کے دودھ کے بجائے بچوں کو بکری کا دودھ پلانا چاہیے. آپ کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں نا, اگر ان بچوں میں سے ایک بچے کو آپ بکری کا دودھ پلائیں اور ایک کو کاؤ کا یعنی کہ گائے کا دودھ پلائیں, تو آپ کو دونوں کے دماغی جو حافظہ ہے نا اس کے اندر خود بخود آپ کو جو ہے نا وہ فرق نظر آئے گا کہ ایک بچہ کتنا ذہین ہے اور دوسرا کتنا وہ ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں جو ڈبوں کے دودھ, یا ہمارے یہاں جو اکثر جم وغیرہ جاتے ہیں نوجوان, وہ اکثر جو ہے وٹامن پاؤڈرز وغیرہ, وٹامن ٹیبلٹس وغیرہ اپنے ویٹ کو گین کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں. یہ سب آرٹیفیشل چیزیں. اس سے وقتی طور پر آپ کا ویٹ تو گینگ ہوگا پاؤڈر وغیرہ یعنی کہ شیک وغیرہ پینے سے اور اس طریقے سے. ہاں, آپ کو روزانہ کیلے ضرور کھانے چاہیے. ویٹ گین کرنے کے لیے کیلا بہت بہترین چیز ہے. ماشاءاللہ کیلا اور کھجور آپ کھائیں. اسی طریقے سے آپ خربوزہ وغیرہ, فروٹ وغیرہ آپ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. سلاد وغیرہ ضرور استعمال کرنا چاہیے. جب بھی آپ گرل وغیرہ میں کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سلاد ضرور استعمال کریں, لیکن سلاد اسٹیم بوائل ہونا چاہیے, کچا سلاد نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ تھا کچھ باتیں. ناظرین کرام ماشاءاللہ ابھی ہماری لائن فری ہے, ویسے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, تو آج ماشاءاللہ ہماری لائن فری ہے تو آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج کل اسکول کی بچوں کے ہمارے پاس ٹائم ہے نا, تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جب تک ہمارا کوئی کالر نہیں آتا. تو کیا ہے کہ عمومی طور پر جب اسکول ہالیڈے ہوتی ہیں تو اسکول ہالیڈے کے اندر ہمارے یہاں گھروں کے اندر ایشین کمیونٹی کے اندر کھانے کی اور ناشتے کی دوپہر کے کھانے کی, شام کو کھانے کی ٹائمنگ بالکل چینج ہو جاتی ہے. سونے جاگنے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. حالانکہ عمومی طور پر ہمیں یہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ان کی زندگی کو پراپر رول اینڈ ریگولیشن کے اندر لانے کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, وقت ضائع کرتے ہیں. مائیں اپنے فون پر لگے رہتی ہیں, بچے اپنے فون پر لگے رہتے ہیں یا اپنے گیم وغیرہ پر لگے رہتے ہیں. بچے پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور مائیں جو ہے نا وہ والدین جو ہے اپنے اپنے فون پر, والد صاحب جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی پر. یہ ایک بہت غلط بات ہے. ہمیں ان دنوں میں آگے جا کر کیا ہوتا ہے, بچے ان دنوں میں سوتے بھی دیر سے ہیں, جاگتے بھی دیر سے ہیں, ناشتہ بھی نہیں کرتے. صبح کھا لیا تو کھا لیا, مائیں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے گیم پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے فون پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کمروں میں ہی. اچھا, اکثر جو بچے تھوڑے سے بڑے ہیں, ٹین ایج ہیں, تو وہ اپنے کمروں میں ہی گھسے رہتے ہیں. بچیاں ہیں تو وہ اپنے کمروں میں ہی ہیں, کمروں سے باہر ہی نکلنا. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس پر دیکھیں, آج اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو کل یہ بچے یہی بات ہے, انہوں نے والد بننا ہے, انہوں نے ہی ماں بننا ہوتا ہے. تو اگر کل یہی بچے والد کیسے بنیں گے, والدہ کیسے بنیں گی, تو اب ماؤں کا کام ہے کہ ان کی صحت پر توجہ دی جائے. اور ہمارے ہاں اس چیز میں بہت زیادہ لاابالی ہے. اور بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ظاہری بات ہے, بچے یہاں کے ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی دنیا میں سب جانتے ہیں کہاں سے کیا آرڈر کرنا ہے اور کہاں کیا کھانا ہے. امی نے کھانا بنا دیا, امی نے کھانا بنایا, بچوں نے کھانا نہیں ہے, کیونکہ باہر سے جو ہے نا انہوں نے, امی بیچاری ہیلتھی چیزیں اچھی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہ بچے کھاتے ہی نہیں ہیں. تو ان میں کیا ہے کہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ بنائیں, بچوں کو بٹھائیں, بچوں کو وقت دیں, بچوں سے پوچھیں آج ناشتے میں تم نے کیا کرنا ہے, ناشتے میں کیا کھانا ہے.
لیکن اس کے لیے ماں کو بھی اپنی روٹین بنانی پڑے گی. جب ماں کی روٹین بنے گی، باپ کی روٹین بنے گی، تو گھر کے جب سربراہ کی روٹین بنے گی تو بچوں کی روٹین خود بخود بنے گی. لیکن یہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہاں روٹین نہ کھانے پینے کی ہوتی ہے، نہ سونے جاگنے کی ہوتی ہے. اور جب اسکول اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بچوں کے لیے پھر ماؤں کو جو ہے نا پھر وہ دوبارہ اسی ٹائمنگ پہ لانا پڑتا ہے. یہ تو شکر ہے کہ یہاں کی جو ٹائمنگ ہے اسکول کی، اس کی وجہ سے ماں باپ کو جو ہے نا بچوں کو جلدی سنانا پڑتا ہے. نہیں تو کیا ہے کہ اگر یہ روٹین بھی نہ ہو تو پھر یہاں تو کوئی روٹین ہی نہیں. تو بھائی یہ ایک انتہائی بری بات ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اس کی وجہ سے بچے جب آگے آگے تھوڑے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں عمر کے لحاظ سے، تو ماں باپ کا ایک اور رونا بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہماری بات نہیں سنتے، یہ سب کچھ ہے. اور جن کے بچے چھوٹے ہیں تو وہ بچے، وہ مائیں جو ہے گھر میں بس ان کو کرپس اور فش اینڈ چپس اور یہ سب چیزیں جو ان کو تل تل کر دے رہی ہوتی ہیں. باقی وہ انہوں نے کیا کھایا، کرپس کا پیکٹ کھایا، کیوں کھایا بھائی؟ اس وقت نہیں کھانا چاہیے. اس وقت پانی پیا، کھانے کے اوپر سے نہیں پینا چاہیے. ان کو بیٹھ کر سمجھائیں، ان کے ساتھ ترتیب رکھیں. ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلے گا. یہ بچوں کو آپ کو انڈرسٹینڈ کروانا پڑے گا. میرے اپنے بچے ہیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ جو ہے ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ وقت پانی پینے کا نہیں ہے. ان کے دماغ میں آپ بٹھا دیں یہ کولڈ ڈرنک پینے کا نہیں ہے، یہ جو ہے آپ کو یہ کرپس پیکٹ یا چاکلیٹ کھانے کا نہیں ہے. ہمارے یہاں بچے صبح صبح اٹھ رہے ہیں چاکلیٹ کھا رہے ہیں، صبح صبح اٹھ رہے ہیں کرپس کا پیکٹ. اب بچے نے جب صبح چاکلیٹ کھا لی، جب اس نے کرپس کا پیکٹ کھا لیا، تو بچہ کہاں ناشتہ کرے گا؟ وہ بچہ کہاں اس کا دل کرے گا آپ اس کو ناشتہ اچھا بنا کر کھائیں دیں اور بچہ کھانا کھائے گا؟ کبھی بھی نہیں کھائے گا وہ بچہ. تو جب بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے، فرسٹ میل اس کا اچھا ہونا چاہیے. اور اس کو کوشش یہ کریں کہ اس کی جو ارلی مارننگ کا، اور یہاں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے، جن ماؤں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے بچپن ہی سے ایکٹیویٹی شروع کی ہیں، صبح ناشتے کی روٹین، ان کے کھانے کی روٹین، ان کے سونے کی روٹین، ان کے جاگنے کی روٹین، ان کی ہیلتھ بھی اچھی ہے. ان کے اگرچہ ان کو ماں کا دودھ نہیں ملا، لیکن آگے جا کر ان کی ہیلتھ اچھی ہو گئی ہے، ان کی عادات بھی اچھی ہو گئی ہے، ان کی تربیت کے اندر بھی فرق آیا. لیکن جن ماؤں نے ٹائم نہیں دیا، تو آپ یہ دیکھ لیں وہ بچے صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے، وہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں اسکول. بس دودھ کا گلاس پی لیا. اگر وہ زیادہ ناشتہ کرتے ہیں تو ان کو الٹیاں آتی ہیں، ان کو متلی کی شکایت ہوتی ہے. وہ بچے نہ کھا سکتے ہیں اور نہ وہ بےچارے جو ہے صبح سیریل کھا سکتے ہیں، نہ انڈا کھا سکتے ہیں، نہ کوئی چیز کھا سکتے ہیں. اور مختلف آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بچے مختلف الرجیز کا شکار ہیں. وہ کیوں ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ بچپن ہی کے اندر مختلف ایکٹیویٹی نہیں کی. تو ہم یہ کہتے ہیں بچہ کھا ہی نہیں رہا. بچہ کو، ماؤں کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم بچپن میں تھے، آپ بھی بچپن میں ہوں گے، تو کیا ہے ماں باپ جو ٹھونستے تھے، تو بچوں کو عادت کرنا پڑتا ہے، بچوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. بچے ایک لقمہ کھا لیں گے، بچہ تھوڑا سا اسپون سے ٹیسٹ کر لیں گے ذائقہ، تو خود بخود آپ بچوں سے پوچھتے رہے کھانا ہے، وہ بولتے ہیں ہم نے کھانا ہی نہیں ہے. تو ماں باپ کو تھوڑا سا، اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ میل رکھ دیا، بچوں کا کھانا بنا دیا، اچھا تمہارا یہ ہو گیا، تمہارا یہ ہو گیا، یہ کھانا کھانا. اب بچوں نے، ان کا کسی نے کھا لیا، کسی نے نہیں کھایا، سارا کچھ بن میں ڈال دیا. تو اب وہ ماں کی جو اتنی محنت ہے وہ کہاں چلے گی؟ ماں کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلانا پڑے گا. والد کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. اب سارا کچھ والد بھی جو ہے گھر کے اندر وہ سارا بوجھ جو ہے ماں پر ہی ڈال دیتے ہیں، تیری غلطی ہے، تو ایسا نہیں کرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ انتہائی بری بات ہے. سب کچھ ماں پر نہ ڈالیں، بلکہ والد کی بھی ذمہ داری ہے کہ والد بھی گھر میں بچوں کی تربیت کرے، ماں کا ساتھ دے. کہ اگر ماں کوشش کر رہی ہے بچوں کے ساتھ ان کو اچھا کھانا کھلا کر دے رہی ہے، تو والد یہ نہیں کرے کہ ہاں بیٹا تم آرڈر کر لو، میں تمہیں کارڈ دے دیتا ہوں، تم وہاں سے آرڈر کر لو. نہیں، گھر میں کھانا پکا، اچھا پکا ہے تو اس کو کھانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. رزق نہیں مل رہا، دیکھو بچے باہر جو ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. تو ناظرین کرام، یہ سب باتیں چلتی رہتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن ناظرین کرام، کوشش یہ کریں کہ آٹزم کے جو شکار بچے ہیں ان پر جو ہے ماں باپ کو بھرپور انداز سے توجہ دینی چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس کہ آپ کے گھر میں اگر آٹزم کا بچہ شکار ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور کیسے اس میں بہتری لائی ہے، ضرور جو ہے اپنی سٹوری ضرور بتائیے گا. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ، یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین، تو سبھی بیماروں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.